بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ تفہیم اللہ۔ الآثار کی فہم قرآن صحابہ کی آثار کی روشنی میں ہم یہ موضوع چل رہا ہے، اور اس میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار آج ہم نے ان کا چناؤ کیا ہے، اور آثار میں دیکھیں گے کہ وہ قرآن مجید کی آیات کو کیسے دیکھتے ہیں اور ان کا فہم قرآن کیا ہے۔ میرے سامنے ایک روایت ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ ہی نفلی نماز ادا کر لیا کرتے تھے، اور چہرہ جس طرف چاہے مرضی ہو۔ آپ نے یہ سفر بھی کیا تھا مکہ سے مدینے کا، اور اس دوران آپ نے ایسے ہی نماز پڑھی ہے، اور انہوں نے پھر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ اور یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسی لیے یہ آیت نازل بھی ہوئی تھی، فَهِيَ فَفِي هَذَا أُنزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ۔ یہ آیت تو پوری سورہ بقرہ میں ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ تو اب سیاق اور سباق کے لحاظ سے تو وہاں یہود زیر بحث ہے، یہود و جی جی نصارہ زیر بالکل بحث، ٹھیک۔ اور آگے جائیں تو قبلے کی تحویل گفتگو، کا حوالہ۔ تحویل قبلہ کا ذکر ہے، اور قبلہ مقرر کیے جانے کا ذکر ہے۔ تو اگر اس سیاق کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر یہود مخاطب ہے براہ راست، تو پھر تو ظاہر ہے اس کا آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف شریعتوں میں مختلف مذہبی گروہوں کے لیے ان کے انبیاء نے یا تاریخی طور پر ان قوموں نے اپنے قبلے الگ الگ مقرر کیے ہوں، تو اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے کہ آپ منہ کس طرف کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح یہ تو آپ نے امتثال امر میں کرنا ہے۔ صحیح۔ اصل اہمیت اللہ کے نظر میں اس کی نہیں ہے کہ آپ نے رخ مشرق کی طرف کیا ہے یا مغرب کی طرف کیا ہے۔ وَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تو ہر طرف ہے، بالکل ادھر ٹھیک۔ کر لو ادھر کر لو۔ ہاں، جو کسی کی شریعت میں یا کسی روایت میں ایک طریقہ موجود ہے اس کے مطابق وہ عمل کرے۔ تو سیاق و سباق کے لحاظ سے، نظم کے لحاظ سے تو آیت غالباً اس مفہوم میں ہے بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ کہ قبلوں کا ادھر یا ادھر ہونا یہ اصل، اور یہی بات دوسری جگہ پہ اللہ نے بیان کیا آگے چل کر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب المغرب ولکن البر من من آمن آمن باللہ باللہ، والیوم الآخر۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو اصل مفہوم اگر آیت کا یہ ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر اس کو استنباطاً اس سے یکس کر رہے ہوں کہ ہماری شریعت میں فرض نمازوں کے لیے تو ایک خاص ڈائریکشن مقرر کی گئی ہے، ٹھیک ہو لیکن نوافل میں اس کی پابندی نہیں ہے، خاص طور پہ اگر آپ سفر سواری میں پہ، سواری پہ کر، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو یہ استنباطاً ایک عمومی مفہوم کی آیت کو ایک خاص صورت پہ محمول کرنا، اس کی صحابہ کے ہاں مثالیں ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور اگر وہ آیت کسی خاص موقع بھی امکان ہے کہ اس موجودہ ترتیب میں تو آیت وہ وہاں رکھی ہوئی ہے، اور سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کا مفہوم یہ بن رہا ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر وہ اکیلی آیت اللہ نے کسی موقع پہ اتاری تو پھر ہو سکتا ہے کہ شان نزول کے لحاظ سے ایسا ہی ہو بالکل کہ صحیح۔ وہ اسی کا حکم بیان کرنے کے لیے اتری ہو کہ سفر میں نوافل نمازیں سواری پہ وہ تم کسی طرف بھی رخ کر کے بالکل پڑھ صحیح، سکتے۔ بالکل صحیح۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو شخص آئے، اور یہ دور ہے ابن زبیر اور امیوں کے درمیان جو جی جنگ جاری تھی اس جی میں، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے تو کوئی ساتھ دیا ہے دونوں طرف کسی نہ کسی کا، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی ہیں، آپ کیوں اس معاملے میں نہیں نکلے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے بھائی کا خون کرنے کی ممانعت فرمائی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، قرآن نے یہ تو کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قاتلنا، ہم نے یہ جہاد کر لیا ہوا ہے، اور ہم نے فتنہ ختم ہونے تک، اور اللہ کا دین اللہ کے لیے ہو چکا ہے، اس کے لیے ہم نے یہ سارا کچھ کر لیا ہے، اور جبکہ تم جو یہ کام کر رہے ہو تم تو اس کے برعکس اس لیے لڑ رہے ہو تاکہ فتنہ پیدا ہو اور اللہ کا دین غیر کے لیے ہو۔ تو ایک خاص صورتحال میں
جو سب سے پہلے سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے مابین جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی تھی، اس میں بھی صحابہ کی ایک بڑی جماعت وہ الگ رہی تھی، صحیح، صحیح، دونوں طرف کسی بھی شامل کسی فریق کا حصہ نہیں بنی، اور ان کا استدلال بھی یہی تھا صحیح، صحیح۔ کہ قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مسلمان کو قتل کرنے کی جتنی وعیدیں آئی ہیں وہ ہمیں اس سے روک رہی ہیں کہ مسلمانوں ہی کے دو گروہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے، ہوں، اور کچھ نہ کچھ جواز دونوں کے پاس ہے، ہوں، کہ اس مشتبہ معاملے میں ہم ادھر سے ہو کے ادھر سے مسلمانوں کو ماریں، پھر ہمیں ڈر ہے کہ اس وعید میں نہ آ جائے، ہوں، اور بالکل ادھر سے صحیح۔ شامل ہو کر اس طرف کے مسلمانوں کو قتل کرنے کے مرتکب ہوں تو ہمیں اس وعید سے، ہوں، تو ہم اس مشتبہ معاملے میں شریک ہوں، نہیں ہوتے، ہم الگ رہتے۔ بالکل صحیح، بالکل یہی کیفیت پھر بعد میں جب عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور امی حملہ آور ہوئے، تو اس وقت بھی عبداللہ بن زبیر اور دوسرے صحابہ ہوں، وہ الگ رہے، ٹھیک، ٹھیک، اور دونوں کے سمجھاتے رہے کہ یہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ اللہ کو کتنا ناپسند ہے۔ ہوں، تو بالکل اس صحیح، میں کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کیوں ان میں سے کسی کا ساتھ نہیں دے رہے، تو انہوں نے ہوں، وہی استدلال پیش کیا، مسلمان کی جان کی ہوں، حرمت۔ انہوں نے پھر کہا کہ نہیں، لیکن یہ فتنہ تو برپا ہے نا، ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کہا کہ جو گروہ فتنہ برپا کر رہا ہے اس کے خلاف لڑو، ہوں، 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 تو ہوں، اس کا انہوں نے صحیح پس منظر واضح۔ ہوں، قرآن میں جس فتنے کے بارے میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا وہ یہ مسلمانوں کے آپس کی جنگیں نہیں تھیں، ہوں، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، وہ فتنہ تو وہ تھا جو مشرکین نے برپا کیا ہوا تھا کہ جو لوگ بھی ایمان لائیں ان کا جینا حرام کر دیں، ہوں، بالکل صحیح، تو اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ ان کے خلاف لڑو یہاں تک کہ ان کا بپا کیا ہوا فتنہ ختم ہو جائے اور اللہ کا دین غالب آ جائے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ وہ تو ہم نے کر کے اللہ کے حکم کے مطابق وہ کام پورا کر دیا، بالکل صحیح، بالکل ہم نے صحیح، فتنہ ختم کر دیا، ہوں، تم اب جو جہاد کر رہے ہو فتنہ ختم کرنے کے لیے نہیں، وہ دوبارہ فتنہ کھڑا کرنے کے لیے، کرنے کے لیے ہے، تو بالکل تم اس صحیح، آیت کا مصداق بالکل نہیں ہو، یہ کام ہم نے پورا کر دیا۔ صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اسی شاید پس منظر میں یہ ایک اور بھی اثر ہے کہ ایک شخص نے ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ ہر سال حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں لیکن آپ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر رہے، آپ وہ چھوڑ چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اور آپ جانتے بھی ہیں کہ اللہ کو کتنا مرغوب ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ پر ایمان، رسول پر، نماز، اور 5 نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ اور حج ہیں۔ اس نے آگے سے جواب دیا کہ آپ نے قرآن مجید میں یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر مومنوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کروائیے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بغاوت کر لے تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو آپ جو ہے وہ یہ کیوں نہیں کرے گی؟ یہ وہی مجھے لگتا ہے سوال ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے فعلنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کر لیا جب اسلام محض قلیل تھا اور لوگوں کو ان کے دین قبول کرنے پہ فتنے میں ڈال دیا جاتا تھا، تو ہم نے تو وہ یہ کام کر لیا۔ تو میرے خیال سے یہ وہی بات ہے جو ابھی آپ وضاحت فرما رہے تھے۔ ہاں، اس پہ تھوڑا سا سیاق مختلف ہے، اچھا، اس میں پہلے اور وہ دونوں باتیں اہم ہیں سمجھنا۔ اچھا، ٹھیک ہے، پہلے تو وہ ایک عمومی سوال کر رہا، عبداللہ بن عمر سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مدینے میں ہیں تو لیکن آپ جہاد تو ہو رہا ہے، جہاد میں آپ کیوں شامل نہیں ہوتے، ہاں، ہاں، ٹھیک ہے، یہ جہاد ہم میں سب شریک کیوں نہیں بالکل ہوتے، ٹھیک، تو ایک تو وہ واضح کر رہے ہیں اس کو اس کے صحیح، جواب میں، اور اس سوال کے حد تک شاید ان کو بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اس جہاد کی بات کر رہا ہے جو مثلاً کفار کے مقابلے، ہوں، فارس کا جہاد تو اس وقت تک غالباً مکمل ہو چکا تھا لیکن روم ٹھیک ہے، کے خلاف جاری تھا شام کے صحیح، محاذ، صحیح، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ پوچھنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ محاذ پہ کیوں نہیں چلے ہوں، جاتے، تو یہاں پر وہ اس کی تصحیح کر رہے ہیں ہوں، کہ جہاد جو ہے یہ جو دین میں فرائض عینیہ ہیں جو ہر آدمی نے ادا کرنے ہیں تب اس کے ایمان کے تقاضے پورے ہوں گے، تو جہاد کی نوعیت یہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح،
ہر مسلمان پر جن تقاضوں کو پورا کرنا ہے اس کی شرائط پوری ہونے پر، وہ بنی الاسلام علی خمس، وہ وہی ہیں، بالکل ٹھیک۔ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ جہاد جو ہے یہ ہر مسلمان پر اس طرح شخصی طور پر فرض لازم نہیں نہیں، ہے، یہ مسلمان جماعت کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، بالکل فرض کفایہ ہے، صحیح صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہر آدمی کا جہاد پہ جانا یہ ضروری نہیں مطلوب ہے، نہیں جی ہے، جی مسلمانوں کی جماعت ایک اگر یہ صحیح، انجام دے رہی ہے تو وہ کافی۔ کافی تو ایک اس تو سوال کے جواب تو یہ واضح کر رہا ہے۔ بہت اچھا اس نے جب دوسرا سوال کیا تو پھر واضح ہوا کہ وہ اصل میں جہاد سے کیا مراد لے رہا ہے۔ مراد لے رہے ہیں، وہ مراد یہ لے رہا ہے کہ جو مسلمان آپس میں ہوں ایک طرف حجاج ہے، ایک طرف عبداللہ ابن زبیر ہے، تو اس میں آپ کیوں نہیں شریک ہو؟ اس پر پھر وہ واضح کر رہے ہیں بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، کہ تم جو جس آیت کا حوالہ دے رہے ہو کہ فتنہ ختم ہو جائے، اور تو یہ کام ہم رسول اللہ کے زمانے میں کر چکے ہیں۔ یہ جہاد اس آیت کا مصداق بالکل صحیح، نہیں۔ بالکل صحیح، بہت خوب۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تیسرا اثر بھی اسی پس منظر میں ہے، اور ایک شخص نے سیدنا ابن عمر سے پوچھا کہ یہ جو قرآن میں ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ آپس میں اگر دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑ لیں تو اس میں انہوں نے کہا تو کہ جو ان میں سے سرکشی ایک کر رہا ہو تو اس کے خلاف اس تم کے لڑو۔ خلاف لڑو، تو اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے چاہیے پہلے یہ بتاؤ کہ ان میں باغی کون ہے، جی یعنی سرکش کون ہے، مجھے تو یہی نہیں پتا، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ ان میں ہے تو میں سبقت لے کر اس کے خلاف لڑوں گا۔ تو مجھے تو دونوں ہی جو ہے وہ اگر باغی لگ رہے ہیں۔ لگ رہے ہیں، تو یعنی اس میں کوئی اتنا وضاحت واضح نہیں ہے، ایک ابہام سا ہے کہ جس میں میں اس لیے پھر شریک نہیں ہو رہا۔ تو اس میں وہ سچویشن کے اشتباہ کو بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، بالکل صحیح، باغی لفظ اردو میں تو ظاہر ہے ہم اور معنی میں بولتے ہیں، وہ اس کا صحیح، مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکمران کے خلاف جو آدمی، جی جی جی، لیکن قرآن عربی میں تو بغی کی تعبیر سرکشی کے معنی، سرکشی کا معنی، یعنی ٹھیک، جو گروہ زیادتی کر رہا بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، ہے۔ تو یہ نہیں کہ زیادتی کرنے والا ہمیشہ جو اپوزیشن والا وہ ہو، حکمران بھی زیادتی کر سکتا زیادتی کر سکتے، کوئی بھی کر سکتا، بالکل ٹھیک، ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دو مسلمان، اور اصل میں تو قرآن کی آیت میں یہ حکمران یا جو دوسرے لوگ ہیں اس تقابل میں بات ہو ہی نہیں رہی۔ ہو نہیں رہی، کوئی بھی مسلمانوں کے دو گروہ ہیں، ٹھیک ہے، عام معاشرے میں رہنے والے دو قبیلے، دو برادری، وہ آپس میں لڑ پڑیں، ٹھیک ہے، قرآن تو ایک اصولی بات کر جی رہا ہے جی بالکل صحیح، کہ دو مسلمانوں کے گروہ لڑ پڑیں اور ایک زیادتی کر رہا ہو، ہوں پہلے تو کوشش کرو اصلاح کی، لیکن اگر ایک زیادتی پر مصر ہو تو پہلے پھر اس کے خلاف لڑو بالکل صحیح، تاکہ وہ اپنی زیادتی سے باز آئے، ہوں اور جب وہ پھر آمادہ ہو جائے کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کے لیے تو پھر دونوں میں صلح بالکل صحیح، کروا دو۔ بالکل صحیح، تو اب عبداللہ بن عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ دونوں گروہ لڑ رہے ہیں، تو مجھے اصل میں یہ تعیین کرنے میں اطمینان نہیں ہے کہ ان میں سے زیادتی کون کر رہا ہے، دونوں ہی کر رہے ہیں، بالکل صحیح، کس کا ساتھ دوں پھر؟ یعنی سچویشن ایسی ہے۔ تو عبداللہ صحیح، ابن زبیر کے اس کو وہ زیادتی ان معنوں میں شمار کر رہے ہیں کہ جب بنو امیہ کے خلافت اور اقتدار پر امت مجتمع ہو گئی اور ان کی حکومت قائم ہو گئی، تو پھر عبداللہ بن زبیر کو حجاز میں آ کر ان کے خلافت کو چیلنج کر کے تو ایک نیا اقتدار قائم نہیں کرنا چاہیے، تو بالکل یہ ان صحیح، کی طرف سے زیادتی ہے۔ بالکل صحیح، اور ان کی طرف سے زیادتی یہ ہے کہ یہ چلے انہوں نے یہ غلطی کی ہے لیکن یہ حرم میں ہے، تو حرم کا لحاظ ہونا چاہیے، بالکل اس کی حرمت پامال نہیں اس کی ہونی حرمت پامال نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ آ کر حرم میں جنگ کی یہ پر تول رہے ہیں یا اس کے اقدام کر رہے ہیں، تو یہ ان کی طرف سے زیادتی ہے۔ بالکل صحیح، تو دونوں طرف زیادتی کا ایک عنصر موجود ہے، ان کا ساتھ دوں تو یہ زیادتی انہوں نے کی ہے، اور ان کا ساتھ دوں تو حرم کی حرمت پامال ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ فیصلہ کرنے کی کہ ان میں سے ایک کو علی الاطلاق مانوں کہ وہ اس کی پوزیشن درست ہے اور دوسرا زیادتی کر رہا ہے، اس لیے میں ساتھ نہیں دے رہا۔ بہت خوب۔ سیدنا ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول جو ہیں ہمیں لا نشک فی قاتل المومن و آکل المال الیتیم و شاہد الزور و قاتل الرحم، ہم اس بارے میں شک نہیں تھا، یعنی کہ اب مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کے جہنمی ہونے میں شک نہیں تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
جی، تو یہ وہ قرآن مجید میں جس طرح کبائر کا ذکر ہوا اور ان پر وعید آئی، تو اس سے عمومی جو تاثر صحابہ میں پیدا ہوا اس کا بیان کر رہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح، ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو بڑے گناہ ہیں جن صحیح، کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، قتل ہے، چوری ہے، قذف المحصنات ہے اور یہ چیزیں، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان کی جو سزا ہے وہ بھی ملے گی، لیکن ایمان لانے کے بعد اتنا بڑا کبیرہ گناہ کوئی اگر آدمی کرے تو اس کا ایمان گویا اچھا، اچھا، یہ شرک سے آخرت کے مراد لحاظ ہے، ٹھیک، ٹھیک، آخرت کے لحاظ سے اس کا ایمان بیکار ہو گیا، ہوں، وہ اب جہنم میں جائے گا، بالکل مغفرت صحیح، نہیں ہو صحیح، اتنی یعنی سنگینی کا ہمارے دل میں خیال تھا۔ احساس تھا، وہ تو اللہ نے قرآن میں جب یہ آیت اتاری کہ نہیں، اللہ نے گنجائش رکھی ہوئی ہے بالکل صحیح، کہ وہ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، لیکن باقی جتنے گناہ ہیں وہ اللہ معاف کر دے گا، بالکل تو صحیح، پھر ہمیں اطمینان ہوا ہوں، کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ان کے لیے بھی بخشش کی تو گنجائش ہے، گنجائش رکھی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل تو اس سے یہ جو تاثر ہے، اسی سے آپ کو ایک مشہور حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، حضرت ابو ذر کی جو مشہور حدیث ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مومن جو سچے دل سے کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ گناہ بھی اگر اس نے کیے ہوں تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ہوں، تو وہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اس نے زنا کیا ہو پھر بھی چلا جائے گا، صحیح، صحیح، چوری کی ہو پھر بھی پھر چلائے گا؟ آپ نے کہا زنا بھی کیا ہو، اگر چوری بھی کی ہو، لیکن ایمان اگر ہے تو وہ جائے گا۔ ہوں، وہ پھر انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، تو آخر میں آپ نے کہا علی رغم انفی ابی ذر، ہوں، ابو ذر کو کتنا ہی ناپسند ہو، پھر بھی اللہ پھر بھی اپنی رحمت سے اس کو، صحیح، صحیح، تو اس سے بھی یہ اس تاثر کی بالکل صحیح، ایک طرح سے تائید ہوتی ہے کہ صحابہ کتنا اس کو سنگین دیکھتے تھے۔ وہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اسی پہلو کو سامنے رکھ کر وضاحت کر دی کہ گناہ گار مسلمان کے بارے میں اس کی نجات کے بارے میں یا اس کو کافر قرار دینے کے معاملے میں لوگ محتاط رہیں، جی، جی، بالکل تو صحیح، اس سے پھر ایک توازن پیدا۔ بالکل صحیح۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک قرآن مجید کی آیت ہے، یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے غالباً حکم سے پہلے نازل ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی تو اسے مال کے لیے طہر بنا دی، پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی، تو یہ وہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں اس آیت کے حوالے سے؟ سورہ توبہ میں وہ آیت ہے نا کہ الذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، کہ جو اچھا، لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں ان کو خرچ نہیں کرتے تو ان کو عذاب علیم کی بشارت دو، ٹھیک ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہی سونا چاندی قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپا کر ان کو وہی سونا اور چاندی ان کے جسموں پہ لگایا جائے۔ صحیح، تو اس آیت کے بارے میں صحابہ کے مابین ایک بحث پیدا ہوئی، ہوں، اور جو مشہور بحث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ وہ اس آیت کو اس پر محمول کرتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے زائد دولت اپنے پاس رکھنا، جمع کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت کے مطابق صرف کر لینے کے بعد جو لوگ ضرورت سے زائد دولت اپنے پاس جمع کرتے ہیں اور سنبھال کے رکھتے ہیں تو وہ والذین یکنزون الذہب والفضہ کے تحت آتے ہیں، اطاعت آتی نہیں، اللہ نے کہا کہ زائد ضرورت سے زائد جو ہے وہ سارا خرچ کرو، جی، جی، بالکل ٹھیک، تو یہ ان کا استدلال اور موقف تھا، اور اس پر ان کے باقی صحابہ سے اختلاف بھی تھے، مباحثے بھی جی، ہوتے جی، تھے، جی، حضرت معاویہ سے بھی بحث ہوئی، جی، جی، حضرت عثمان سے بھی حضرت عثمان سے بھی اس مسئلے پر گفتگو ہوئی، تو اس تناظر میں جو دوسرے صحابہ ہیں وہ اس کی گنجائش واضح کرنے کے لیے اچھا، اچھا، وہ اس آیت کا محل ہوں، مختلف طریقوں سے بیان کرتے تھے۔ تو حضرت معاویہ کے ساتھ حضرت ابو ذر کی بحث ہوئی، تو انہوں نے اس آیت کا محل بتانے سمجھانے کے لیے اور حضرت ابو ذر کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ جو استدلال کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، ہوں، کہ بس ضرورت کے مطابق رکھے اور اس سے زائد کچھ بھی سنبھال کے ہوں، رکھنا یہ اس کی ہوں، اجازت نہیں ہے، آپ کا استدلال۔ انہوں نے کہا کہ یہ آیت آپ سیاق پڑھیں اگر تو یہ اہل کتاب کے بارے میں، ہوں،
کہ ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. یہ ان کے بارے میں ہے جنہوں نے باطل طریقے سے اللہ اچھا کا دین بیچ کر مال و آیات دولت جمع بیچ کر مال و دولت جمع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا. ہوں مسلمانوں کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے. نہیں ہے بالکل صحیح ادب ادھر کہتے تھے کہ نہیں، بات ان کے بارے میں کہی گئی ہے لیکن کام تو وہی ہے نا، وہ اگر ہم کریں گے تو ہمارے بارے میں بھی ہے. صحیح صحیح تو حضرت معاویہ نے اس طرح واضح کیا. ہوں عبداللہ بن عمر ایک دوسرے طریقے سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ نہیں، مال و دولت کو جمع کرنا زائد ضرورت وہ مطلقاً منع نہیں ہے. تو وہ یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ آج جو ہے نا اصل میں اب اس اور انہوں نے کیسے بیان کیا ہوگا اس کے ہمارے سامنے زیادہ امکانات ہیں. ہو سکتا ہے وہ واقعتاً اس طرح کہہ رہے ہوں. ٹھیک یہ ہے آیت پہلے اتری تھی، ہوں اس وقت اللہ تعالیٰ نے بالکل ہر چیز انفاق کرنے کا حکم دیا تھا، جمع کرنے کی بالکل اجازت نہیں تھی. یعنی پہلے وہی موقف تھا جو حضرت ابو ذر سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ایک آیت کا مطلب یہی اچھا ہے، اچھا ٹھیک ٹھیک لیکن یہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات. ٹھیک ٹھیک بالکل پھر صحیح جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم اتار دیا اور یہ کہا کہ زکوٰۃ ادا کر دو تو تمہارا مال پاک ہو گیا، پاک ہو تو اس کا مطلب اللہ نے اجازت دے دی کہ دے باقی دیے مال رکھ سکتے. سنبھال رکھا جا سکتا جمع کیا جا سکتا بالکل تو ہو سکتا ہے وہ اسی طرح انہوں نے بات کہی ہو، بالکل صحیح لیکن یہ بات واقعے کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، جی جی کیونکہ یہ تو سورہ توبہ کی آیت ہے جو آخری دور میں اتری. جی جی زکوٰۃ کا حکم تو اس سے بہت. پہلے کا آ چکا ہے بالکل صحیح لیکن بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ صحابہ ایک عام پوچھنے والے کے ذہن کے لحاظ سے بھی ایک تعبیر کر دیتے ہوں کہ اس کو میں قیود اور اس کا محل یہ سمجھانے کے بجائے اس کو میں اگر سادہ انداز میں یہ سمجھاؤں کہ ہاں بھائی پہلے اللہ نے کہا تھا کہ سب خرچ کرو، لیکن پھر اللہ نے جب زکوٰۃ کا حکم دے دیا تو اس کے بعد یہ اجازت ہے، تاکہ اس کو اشکال تسلی ہو جائے دور ہو جائے. بالکل تو ہو سکتا ہے اس طرح انہوں نے بات کہی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بات اس طرح نہ کی ہو بلکہ یوں کہی ہو اور اس کو بیان کرنے والے نے اس طرح بیان کر دیا. ممکن انہوں نے یوں کہا ہو کہ نہیں، یہ وعید اس وقت ہے جب آدمی نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، بالکل ٹھیک بالکل صحیح بالکل یہ بات لیکن نہیں اگر بیٹھتی زکوٰۃ ادا کر دی ہو پھر یہ وعید اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ مال پاک کر دیا پاک کر زکوٰۃ دیا گیا. تو شاید اس طرح کہی ہو ہوں، اور سمجھنے والے نے اس طرح سمجھ لیا ہو کہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے حکم تھا اور پھر. بالکل صحیح بالکل تو یہ سارے امکانات ہیں. ہاں، لیکن بنیادی مفہوم ان کی بات کا یہی بات وہ واضح ہے. بہت خوبصورت نشست رہی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم قرآن کے حوالے سے کچھ آثار کا ہم نے مطالعہ کیا. انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار کا مطالعہ کریں گے اور ہمیں واضح ہوگا کہ وہ فہم قرآن ان کے ہاں کس طرح سے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ کی تشریف آپ کا بہت شکریہ. بہت السلام. وعلیکم.